بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم و محترم بزرگوں، دوستو، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ وبا عام ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہے، بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے تہمت، بہتان، الزام بازی کے ساتھ اس پر کیچڑ اچھال دیتا ہے۔ ایسی پوسٹیں، ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر عام ہیں کہ بہت بڑی بڑی عظیم شخصیات کے خلاف بالکل جاہل، بے علم اور شرارتی قسم کے لوگ بہتان بازی کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی ثبوت، کوئی دلیل اس ویڈیو میں نہیں ہوتی، بس خالی لفاظی سے کام لیا جاتا ہے۔ مجبوراً ہم جوابی طور پر کچھ حقائق آپ حضرات کے سامنے ایک ایک کر پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ہے کتاب ملفوظات اشرف علی تھانوی، جلد چہارم، اور یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 229 اور یہ ملفوظ نمبر ہے 345۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرمایا کہ ایک صاحب تھے سیکری کے، ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی، بہت ہی نیک اور سادہ آدمی تھے۔ والد صاحب نے ان کو ٹھیکہ کے کام پر رکھ چھوڑا تھا۔ ایک مرتبہ کمسریٹ سے گرمی میں بھوکے پیاسے پریشان گھر آئے اور کھانا نکال کر کھانے میں مشغول ہوئے۔ گھر کے سامنے بازار ہے۔ میں نے سڑک پر سے ایک کتے کا پلا چھوٹا سا پکڑ کر گھر لا کر ان کی دال کی رکابی میں رکھ دیا۔ بیچارے روٹی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ملفوظ ہے مولوی اشرف علی تھانوی کا، وہ لکھ رہے ہیں، اور یہ ان کی حرکت ہے کہ ایک صاحب جو ان کے مہمان تھے، ان کے رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ ان کی رکابی میں جناب اشرف تھانوی صاحب نے کیا کیا کہ ایک گلی سے کتے کا پیلا اٹھا کر ان کی جناب دال کی رکابی میں رکھ دیا۔ بیچارے روٹی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کچھ نہیں کہا۔ جہاں اس قسم کی کوئی بات شوخی کی ہوتی تھی، لوگ والد صاحب کا نام لے کر کہتے کہ ان کے لڑکوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ بہت مشہور تھے دونوں بھائی، مگر کوئی کچھ کہتا نہ تھا۔ اور ان شوخیوں پر کبھی والد صاحب کو غصہ آتا تو بھائی کو زیادہ مارتے تھے، اور کوئی پوچھتا تو فرماتے کہ سکھلاتا یہ ہی ہے۔ حالانکہ یہ بات واقعے کے خلاف ہوتی تھی۔ میں خود بھی ایسے حرکتیں کرتا تھا، یعنی کہ اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں وہ خود ایسی حرکتیں کرتے تھے، اور الزام جو ہے ان کے بھائی پر لگتا تھا، مگر مشہور یہی تھا کہ یہ سکھاتا ہے۔ ایک مرتبہ تائی صاحبہ نے والد صاحب سے فرمایا کہ بھائی، تم چھوٹے ہی کو کیوں مارتے ہو؟
حالانکہ دنگا دونوں ہی کرتے ہیں۔ فرمایا دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سبق یاد کر لیتا ہے میرے متعلق، فرمایا اس لیے یہ پیارا معلوم ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ یہ خود نہیں کرتا، چھوٹا سکھلاتا ہے۔ فرمایا میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا، اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ بھائی پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اس وقت والد صاحب تشریف لے آئے۔ فرمائے یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کیا ایک روز انہوں نے میرے سر پر پیشاب کیا تھا، بھائی نے اس کا بالکل انکار کر دیا، مختصر سی پٹائی ہوئی، اس لیے کہ میرا تو دعویٰ ہی دعویٰ تھا، دعویٰ ہی دعویٰ رہ گیا تھا، ثبوت کچھ نہ تھا، اور میرے فعل کا مشاہدہ تھا، غرض جو کسی کو نہ سوچتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوچتی تھی۔ یہ خود اقرار فرما رہے ہیں جناب، یہ دیکھیے کہ جو کسی کو نہ سوچتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوچتی تھی۔ تو ایسے ملفوظ بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے اپنے اس کتاب میں اور بھی لکھے ہوئے ہیں، جو ہم ایک ایک کر آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن ان کے مقابل امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ملفوظات کو اگر آپ پڑھیں تو سب کے سب علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور دینی معلومات جو ہیں آپ کے ملفوظات میں بہت زیادہ ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹوں سے محفوظ رکھے اور حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔